اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم صدق اللہ العظیم۔ عزیز دوستو اور بزرگوں، تفسیر آیت نمبر سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 7 کی تفسیر چل رہی ہے۔ بتلایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ بندو تم مجھ سے یہ دعا مانگو کہ اے اللہ تو ہم کو سیدھا راستہ دکھلا۔ کون سی دعا؟ اب سیدھا راستہ کیسا؟ بولے ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ اور میں نے بتلایا تھا کہ قرآن کی بعض آیتوں کی تفسیر کرتی ہے، تو وہ کون لوگ ہیں جن کے راستے کو اللہ صراط مستقیم والا راستہ کہہ رہے ہیں؟ فرمایا وہ نبی ہے، انبیاء ہے، صدیقین ہے، شہداء ہے۔ ان تینوں کی تفسیریں اپنی اپنی جگہ پر ہو چکی۔ چوتھے صالحین ہیں، نیک لوگ ہیں۔ وہ نیک لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو فرائض کا اہتمام کرتے ہیں، واجبات کا اہتمام کرتے ہیں، مستحبات کا اہتمام کرتے ہیں۔ ان کو صالحین کہا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ صالحین کا راستہ یہ بھی صراط مستقیم ہے، یہ بھی سیدھا راستہ ہے۔ آپ صالحین کی اتباع کرو گے، ان کے نقش قدم پر چلو گے، تو یوں سمجھا جائے گا اللہ کی ڈکشنری میں، اللہ کی گائیڈ لائن میں کہ تم صراط مستقیم پر چل رہے ہو۔ بات سمجھ آئی؟ تو فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، صالحین کا راستہ۔ دوستو، نیک لوگ، دیندار لوگ، ان کا راستہ صراط مستقیم والا ہے، مگر کیا ہماری دینداری معتبر بھی ہے؟ کیا ہم صحیح معنی میں ویسے ہی دیندار ہے جیسا دیندار ہونے کا تقاضا اللہ ہم سے کرتے ہیں؟ ویسے ہم دیندار ہیں؟ دوستو، یہ سوچنے کا مقام ہے۔ ہماری دینداری ایسی ہے جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا نا کہ بڑا مشکل ہے اس زمانے میں دیندار ہونا۔ تو یہ دینداری بڑی مشکل ہے۔ آج دینداریوں میں بھی ہماری گڑبڑیں ہو رہی ہے۔ کیا گڑبڑ ہے؟ بات کو سمجھو۔ میں نے کیا بتایا؟ جو فرائض کا اہتمام کرے، جو واجبات کا اہتمام کرے، جو مستحبات کا اہتمام کریں، وہ دیندار ہیں۔ دیکھیے، دین میں احکام کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو ہے اطاعت، نمبر 2 معصیت، نمبر 3 مستحبات، مندوبات۔ سمجھے کہ نہیں؟ اطاعت کا مطلب ہے بھائی جو بھی فرما برداری کی باتیں ہیں، چیزاں ہیں، اس کو تم لے لو۔ معصیت کا مطلب ہے جو گنہگار، جو امور تمہیں گنہگاری کی طرف لے جا رہے ہیں، اس کو چھوڑو، ترک کرو۔ اور مستحبات کا مطلب یہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ سے جو عمل ثابت ہے، جو فرض کے درجے میں نہیں ہے، واجب کے درجے میں نہیں ہے نا؟ تو جو فرض کے درجے میں نہیں، واجب کے درجے میں نہیں ہے، اے لوگو تم اگر چاہو تو اس پر عمل کرو، نہ چاہو تو چھوڑ دو۔ مگر ہمارا حال یہ ہے دوستو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، جسے سنت طریقہ ہم کہتے ہیں، اس پر ہم عمل تو کیا کرتے؟ آج ہماری یہ صورتحال ہے کہ ہم ہیں دیندار کہنے کو، مگر
ہم اپنی نفسانی خواہشات، اپنی مرضیات، اپنے جذبات پر چلتے ہیں، اپنی مرضیوں پر چلتے ہیں اور اس کو قرآن و حدیث سے پروف کرتے ہیں۔ یا یہ بات کوئی پرانی نہیں ہے، یہ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں کہ کرتے تو ہم یہ ہیں، ہم سب چیز اپنی من مرضی کی کریں گے، مگر پھر اس کو ثابت کس سے کریں گے؟ قرآن سے، حدیث سے۔ دیکھو ہم تو دیندار ہیں، ہم کوئی قرآن حدیث کے خلاف نہیں چل رہے ہے نا۔ آج اکثر یہ ہو گیا ہے۔ تو بات کو سمجھو کہ سنت کسے کہتے ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل غالب کو سنت کہتے ہیں۔ جیسے فجر کی نماز میں 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے کہ نہیں؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل غالب ہے کہ آپ نے اس کو نہ فرض سمجھا نہ واجب سمجھا، مگر زندگی میں کبھی بھی فجر کی سنت کو نہیں چھوڑا۔ اس لیے حکم ہے کہ آخری رکعت، اور قاعدہ بھی مل جانے کی امید ہو 2 رکعت فرض کا، تو آپ فجر کی 2 رکعت سنت پڑھ لو، حکم ہے نا، عمل غالب۔ اب دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل غالب، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مؤکدہ، سنت یہ 2 طرح کی ہے۔ ایک تو وہ ہے جو وقوع کے اعتبار سے قصیر ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کثرت کے ساتھ کیا ہے، اور ایک تو وہ ہے کہ جو مطلوباً کثیر ہو لیکن عملاً قلیل ہو۔ مطلوباً کیا ہو؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے یہ تھے کہ وہ اس کام کو کرتے رہے، مگر آپ نے کیا تھوڑا سا ہے، بہت کم کیا ہے۔ اس کی مثال جیسے تراویح، 20 رکعت تراویح، آپ علیہ السلام نے، آپ احادیث کے ذخیرے کو دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح 3 سے لے کر 4 دن تک پڑھی، مسلسل پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خدشہ آیا کہ کہیں میری امت اس کو فرض نہ سمجھ لے، واجب نہ سمجھ لے، تو اس عذر کی وجہ سے پھر 5ویں دن آپ نے نہیں پڑھی، چھوڑ دی۔ مگر صحابہ اس چیز کو دیکھ رہے تھے، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس چیز کو دیکھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل کو کیا ہے، اور وہ اس بات کو، اس کی نزاکت کو سمجھتے تھے کہ ہمارے حبیب علیہ السلام دل سے یہ چاہتے ہیں کہ یہ عمل کثرت کے ساتھ ہو، مگر اس عذر کی وجہ سے وہ اس کو کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پردہ فرما جانے کے بعد اس کو صحابہ نے لیگل کر دیا کہ بھئی اب یہ عمل ہوتا رہے گا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں تراویح کی 20 رکعت سنت مؤکدہ کو لازم کر دیا۔ لازم سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی سنت مؤکدہ کی حیثیت سے اس کو پڑھانا اور اس کو لیگل کر دیا، شروع کر دیا اس کو۔ تو تب سے لے کر اب تک پڑھی جا رہی، اور بہت سے لوگ اس کو بدعت عمری کہہ دیتے ہیں، ہے نا، وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں اور کہتے ہیں بدعت عمری ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ صحیح حدیث میں کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم لازم پکڑو میرے طریقے کو اور خلفاء راشدین کے طریقے کو۔ بتاؤ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد نہیں ہے کہ؟ اور ان کے طریقے کو لازم پکڑنے کے لیے کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے حبیب کہہ رہے ہیں۔ تو اگر ہم اللہ کے حبیب علیہ السلام کے اس حکم کے حساب سے حضرت عمر کے فرمان کو فالو کر رہے ہیں تو کیا غلط کر رہے ہیں؟ صحیح تو کر رہے ہیں۔ تو تراویح یہ ایسا عمل ہے جو مقصوداً کثیر ہے لیکن عملاً قلیل ہے۔ اور تو میں کیا کہہ رہا تھا دوستو، آج ہماری یہ حالات ہے کہ ہم نفسانی خواہشات کے حساب سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ساری خواہشات پوری کریں اور اس کے اوپر لیبل شریعت کا لگا دے۔ اسی لیے حضرت مولانا دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک حکایت بیان کی کہ ایک شخص کا کسی عورت کے ساتھ چکر ہو گیا، اس سے محبت ہو گئی اور پھر اس کے ساتھ زنا ہو گیا، اور
زنا اس طرح ہوا کہ عورت پریگننٹ ہو گئی، حاملہ ہو گئی. تو جب وہ حاملہ ہو گئی وہ عورت، اب وہ اپنے دوست سے ملا تو اس نے کہا کہ یار میرے سے یہ حرکت ہو گئی ہے، زنا ہو گیا اور عورت پریگننٹ ہے، حاملہ ہو گئی، اب میں کیا کروں؟ تو اس کا دوست اس کو چاہیے کہ وہ اس کو اس بدعملی پر، اس سنگین جرم پر اس کو نکیر کرتا، ٹوکتا. تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ بھائی تجھے عزل کر لینا چاہیے، تجھے عزل کر لینا چاہیے تھا، تو نے زنا کیوں کیا؟ یوں کہنا چاہیے نا، دیکھیں تجھے عزل کر لینا تھا نا، یعنی تو عورت کے ساتھ جو کام کر رہا تھا وہ اس طرح کرتا کہ عورت پریگننٹ ہی نہ ہوتی، اس طرح کرنا تھا. اب تو تیری چاروں طرف جو یہ فضیحتیں ہوں گے کہ بھائی اس نے یہ غلط کام کیا، اس عورت کے رشتے آنے میں تکلیف ہو جائے گی. بات سمجھ رہے ہو؟ تو حضرت مولانا دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ کتنا متقی بن رہا ہے، کتنا نیک صالح بن رہا ہے، کہ یوں کہنا چاہ رہا ہے کہ بھئی حرام کام کرو، پھر اس کے اندر مکروہ اور جائز اور ناجائز اور مستحب اس کے فتوے تلاش کرو. خنزیر کا گوشت تو کھا لیا، اب کہتا ہے کہ بھئی جھینگا کھانا مکروہ ہے، حلال ہے کہ حرام ہے. تو کس نے تجھے حکم دیا تھا زنا کرنے کا؟ کسی عالم نے، کسی مولوی صاحب نے کہا تھا کہ بھئی زنا کرنا جائز ہے؟ کسی نے نہیں کہا تھا نے. تو آج ہمارے یہ حالات ہے دوستو کہ نفسانی خواہشات پر چلیں گے اور اس کو پروف حدیث سے کریں گے. تو یہ بھی منع ہے. تو یہ جو ابھی بات چلی نا کہ یہ مستحب، اس پر میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ ایک مستحب تو وہ ہے جو مفضی الی المعصیت ہے، جو گناہ کا سبب ہے. ایک مستحب وہ ہے جو گناہ کا سبب نہیں، اس میں یہ ایک بات آ گئی. دوسری بات سمجھو، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں اس کی الگ الگ حیثیتیں، دو حیثیتیں، کھانے کی چیزیں، پینے کی. مثلا حدیث پاک میں آیا کہ جنت میں انگور بھی ہوں گے، انار بھی ہوں گے، فروٹ بھی ہوں گے، مگر جو نام یہاں انگور ہے وہ نام وہاں بھی اس کا بھی انگور ہے. اللہ نے سمجھانے کے لیے رکھا ہے، مگر دونوں کی لذت کا ایک ہونا ضروری نہیں ہے. وہاں کی ہر چیز کی لذت بالکل الگ ہوگی. اللہ ہم سب کو جنت نصیب کرے. تو اگر کوئی شخص دنیا میں اللہ کی کسی نعمت کو کھا رہا ہے، مثلا ابھی ہمارا رمضان چل رہا ہے، ہم افطاری کر رہے ہیں، اللہ کی نعمت کھا رہے ہیں، تو ہم افطاری کرتے وقت سیب کھا رہے ہیں یا انگور کھا رہے ہیں اس تصور کے ساتھ، اس حیثیت کے ساتھ کہ بھئی یہ چیز جنت میں بھی اللہ ہم کو عطا فرمائے گا، ہم یہاں بھی اسی نظریے سے کھا رہے ہیں، تو اس کھانے پر تمہیں ثواب ملے گا اور یہ اطاعت کا ثواب ملے گا. یہ کھانے پر تم کو ثواب ملے گا، اور تم اس حیثیت سے اور اس نظریے سے نہیں کھا رہے ہیں، بلکہ بس بہت بھوک لگی تھی اس لیے بھوک مٹانے کے لیے ہم لوگ یہ فروٹ کھا رہے ہیں، افطاری کر رہے ہیں، تو پھر اس کا کوئی ثواب نہیں. ہاں ایک دوسری حیثیت یہ ہے کہ بھئی آپ محنت کر رہے ہیں، حلال کمائی، محنت پسینہ بہا کے کمائی کر کے پیسے گھر لا رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، تو اس لیے کہ بھئی بہت بھوک لگی ہے، چلو بسم اللہ والا برکت اللہ، آپ نے کھانا کھا لیا، کوئی ثواب نہیں. مگر اس لیے کھایا کہ اللہ میں تیری نعمتوں کا محتاج ہوں، میں روٹی کا بھی محتاج ہوں، میں سالن کا بھی محتاج ہوں، میں چاول کا بھی محتاج ہوں، اور پھر آپ نے ایک بائٹ لیا. یہ اس نیت کے ساتھ لے رہے ہیں چونکہ آپ نے اس میں بندگی کا اظہار کیا، اپنی محتاجگی کا اللہ کے سامنے اظہار کیا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہر لقمے پر ثواب اور نیکیاں عطا فرمائیں گے. دیکھو نیتوں کی تبدیلی سے ہے نا ثواب اور عدم ثواب کا فرق آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ تو دوستو بزرگوں، اسی لیے اللہ والے جو تھے نا وہ اپنا جو نفس ہے اس کے بارے میں ان کے اسی لیے دو نظریے، ایک نظریے تو یہ نظریے سے دیکھتے تھے کہ یہ تو نفس ہے جو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، معاصی کی طرف لے جاتا ہے، اس کی ہم کیا کیئر کریں. مگر ایک نظریہ یہ بھی تھا اللہ والوں کا، وہ اس نظریے سے بھی اپنے آپ کو دیکھتے تھے کہ یہ ہمارا جو بدن ہے یہ سرکاری گاڑی ہے،
اور سرکاری گاڑی کی کیئر کرنی چاہیے، امانت ہے ہمارے پاس۔ حدیث میں بھی ہے نا، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، ہے نا، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ تو اس میں کچھ تکلیف آ رہی ہے بدن میں تو اس کی ٹریٹمنٹ کراؤ، اس پر تم کو ثواب ملے گا۔ اگر تمہاری نیت یہی ہے کہ یہ سرکاری گاڑی ہے اس لیے میں اس کی کیئر کر رہا ہوں، میں جم جا رہا ہوں، میں اس کا علاج کرا رہا ہوں، اللہ اس پہ ثواب عطا فرمائیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک بزرگ تھے شاہجہاں کے دور میں، تو شاہجہاں کے ساتھ دیوار سے بالکل لگ کر شاہجہاں اور بزرگ دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک وہ بزرگ کو فیلنگ ہوئی کہ دیوار گرنا چاہ رہی ہے، وہ فوراً وہاں سے ہٹ گئے۔ شاہجہاں تھوڑی دیر بعد ہٹا تو شاہجہاں نے کہا کہ حضرت بڑے عجیب ہو آپ، تو خود تو اپنی جان بچا کے ہٹ گئے اور شاہجہاں کو نہیں ہٹایا۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ بھائی اگر وہ دیوار گرنے سے تم مر جاتے تو تمہاری جگہ پر تمہارا بیٹا بیٹھ جاتا، لیکن اگر میں مولانا مر جاتا تو پھر اللہ کے دین کا کام کون کرتا؟ بات سمجھ رہے؟ اللہ کے دین کا کام کون کرتا؟ تو دیکھو اللہ والے کیا ہے کہ اپنی جسم اپنے بدن کا بھی حق ادا کرتے تھے، اور آج ہم ہیں کہ اپنے جسم کا اپنے بدن کا حق ادا کر رہے ہیں۔ دوستو کیا حق ادا کر رہے ہیں؟ راتوں کو تاخیر سے سوتے ہیں، اور تاخیر میں بھی سارے غلط کام، حقے پیتے ہیں، مجلسیں لگاتے ہیں، کھانے 12 1 بجے کھاتے ہیں، پھر شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بیماریاں ہو گئی، یہ بیماریاں ہو گئی۔ دوستو جس جسم کو جتنا آرام پہنچانا ہے اللہ نے جو اس کے لیے اصول اور ضوابط مقرر کیے ہیں، ہم اس حساب سے اپنی باڈی کو، سرکاری گاڑی کو نہیں چلائیں گے تو تکلیفیں آنی، پھر اس کو گیریج میں ڈالنا پڑے گا ٹریٹمنٹ کے لیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک مستحبات میں یہ 2 عمل بتائے، ایک تو سنت والا عمل بتایا، ایک یہ عمل بتایا مستحب کا جو ثواب ہے۔ دوستو بعض مستحبات اور مندوب چیزیں وہ ہیں جو گناہ کا سبب بنتی ہے۔ کس کا سبب بنتی ہے؟ گناہ کا۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کے سامنے ایک بڑا تھال جلیبی کا آیا ہوا ہے، اور اس میں جلیبیاں ہیں، رس بھری میٹھی میٹھی جلیبیاں، آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ خود بھی کھاوے اور دوسروں کو بھی کھلا دے۔ اب یہ عمل آپ دیکھنے جاؤ، پوچھنے جاؤ تو کیسا ہے؟ تو وہ مستحب عمل ہے، یہ عمل کے ٹھیک ہے، اچھا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، مگر فقہا نے اس عمل کو مکروہ اور بدعت لکھا ہے۔ کیا لکھا؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے گنگوہ میں عید کے دن یہ بیان دیا کہ بھئی عید کے خطبے کے بعد معانقہ کرنا، عید کے دن گلے ملنا، یہ بھئی بدعت ہے، جائز نہیں۔ اب دیکھو لوگ بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ جو شریف الطبع ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے بے حیا بے شرم منہ پھٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو دوسری قسم کے لوگ ہیں وہ ہوں گے تو انہوں نے ری ایکشن میں جواب دیا کہ ہاں اب تو فتوے آنے لگے، اب تو مرنے والے پر کفن بھی اب حرام کر دیں گے، اس کو کفن بھی پہننے نہیں دیں گے۔ تو حضرت نے جواب دیا کہ بھائی اگر وہ شہید ہے مرنے والا تو پھر اس کے لیے کفن تو موقوف رہے گا، ہاں کفن اس کے لیے رک جائے۔ تو اور جھلا گئے، غصے میں آ گئے، بھائی کسی آدمی کی غلط فہمی تو دور کرنا چاہے، وہ مرنے والے پر کفن کو بھی روکیں؟ بھائی نہیں روکیں گے، مگر جو شہید ہے تو اس کے کفن کو روکیں گے، اس کا تو جسم پہ جو کپڑا ہے وہی اس کا کفن ہے۔ اور بعض جو شریف الطبع لوگ ہیں تو بالکل تعجب کے ساتھ اعتراض کر رہے ہیں کہ بھائی اگر کھچڑے پر کہ سورہ فاتحہ کا دم کر دیا، جلیبی پر دم کر دیا اور اس کو غریبوں میں تقسیم کر دیا تو کیا ہو گیا؟ یعنی وہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ مولانا نہ کھانا چین سے کھانے دے رہے ہیں، بس فتوے ہی دے رہے ہیں۔ بھائی مسئلہ کسی کو کھانے سے روکنا نہیں ہے، تم کھچڑا کھاؤ، تم بریانی کھاؤ، تم جلیبی کھاؤ، تم موتی چور لڈو کھاؤ، ہمیں بھی کھلاؤ، دعوت دو، چلو ہم بھی کھانے کے لیے آ رہے
بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم بھی کھانے کے لیے آ رہے ہیں۔ روکنا جو ہے کھچڑے سے نہیں ہے، بلکہ اس چیز سے روکنا ہے جو کھچڑے کے اندر ڈالی گئی ہے۔ اس کو مثال سے سمجھو، جیسے ہمارے یہ ساتھی ہے، انہوں نے 10 کلو موتی چور لڈو بنائے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس میں 1 کلو سنکھیا کا زہر ڈالا ہے۔ کس کا؟ سنکھیا کا۔ اب وہ 10 کلو لڈو تقسیم کرنے جا رہے ہیں، ایک ساتھی کہہ رہا ہے بھائی لڈو مت کھائیو، اس میں سنکھیا کا زہر ہے۔ اب آپ بتاؤ وہ لڈو کھانے سے روک رہا ہے یا زہر کھانے سے روک رہا ہے؟ وہ کس سے منع کر رہا ہے؟ زہر کھانے سے منع کر رہا ہے، لڈو سے تھوڑی منع کر رہا ہے۔ تو اسی طرح جو علماء ہے، جو فقہا ہے، جو اہل اللہ ہے، وہ بھی اس جلیبی سے روک رہے ہیں، اس کھچڑے سے روک رہے ہیں جس کھچڑے کی دیگوں میں رسم و رواج کا زہر ملا ہوا ہے، اس سے روک رہے ہیں۔ اب بات سمجھ آئی؟ اس سے روک رہے ہیں۔ تو یہ عمل تو مباح ہے، لیکن یہ گناہ کا سبب بن رہا ہے، مفضی الی المعصیت ہو رہا ہے۔ اس کو دوسری مثال سے سمجھو، جیسے سجدے شکر ہے۔ سجدے شکر سنا کہ بھائی اللہ نے، جیسے یہ مجمع بیٹھا ہے، اس میں کسی کو اللہ نے ایک ہی دن میں 5 لاکھ کا پروفٹ دے دیا اور بہت خوش ہوا اور وہ سجدے شکر میں پڑ گئے، سجدے شکر میں گر گیا کہ چلو سجدے شکر ادا کر لو۔ اب بات کو سمجھو، یہ جو سجدے شکر ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، مگر بہت کم کیا ہے۔ خرن ساجدن حدیث کے الفاظ ہیں، مگر فقہا نے سجدے شکر کو مکروہ لکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ مکروہ نہ لکھتے تو لوگ سجدے شکر کی ایسی عادت بناتے کہ اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کو برا سمجھ لیتے، یعنی اس کو لازم بنا لیتے۔ جو چیز لازم نہ ہو شریعت میں اس کو لازم بنا لینا یہ بدعت ہے، گناہ ہے، گمراہی ہے۔ تو دیکھو عمل مستحب ہے لیکن کس کا سبب بن رہا ہے؟ گناہ کا سبب بن رہا ہے۔ دوسری ایک مثال دیکھو، آپ نے دیکھو یہ سورت ہے، سورت میں بہت سی مساجد میں فجر کی نماز میں، جمعہ کے دن فجر کی نماز میں ایک سنت کا بڑی سختی اور استقامت اور مضبوطی کے ساتھ اہتمام کیا جا رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ پہلی رکعت میں الف لام میم سجدہ، ہاں میم سجدہ، اور دوسری رکعت میں سورہ دہر ہل اتاک حدیث الغاشیہ۔ یہ بڑے اہتمام اور پابندی سے یہ پڑھی جاتی ہے۔ اب مسئلہ آپ سمجھو، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سنت کو سنت کی حیثیت سے رکھنا ہے نا۔ یہ مستحب میں داخل ہے، سنت میں داخل ہے، اس کو اس کی حیثیت سے رکھو۔ اب یہ صورتحال ہے کہ ہر جمعہ کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اب ایک زمانے تک اس کو پڑھتے رہیں گے، پھر آگے چل کر ٹرسٹ بھی چینج ہوگا، امام بھی چینج ہوگا، مگر پبلک تو وہی ہے جو پڑھتی آ رہی ہے۔ اب اگر آگے آنے والا امام جو سمجھدار اور فقیہ ہوگا وہ کبھی کوئی دوسری صورت پڑھے گا تو پبلک فوراً اس کے اوپر ایکشن کرے گی کہ بھائی الف لام حامیم سجدہ پڑھو، سورہ دہر پڑھو، جمعہ کو تو یہ پڑھتے، تم یہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ یہ دیکھا آپ نے کہ ایک سنت جو چیز بحیثیت سنت ہے اس کو ہم نے کس درجے میں بنا لیا؟ واجب کے درجے میں، فرض کے درجے میں پہنچا دیا۔ تو یہ گناہ ہے کہ نہیں؟ اس لیے بہت سے مستحبات ایسے ہیں کہ اس پر اگر پابندی سے اہتمام کرتے ہیں تو وہ مفضی الی المعصیت ہو رہے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ دوسری تازہ مثال سمجھو، جیسے ہمارے یہاں محرم کا کھچڑا ہے، یوم عاشورہ، کھچڑے کی دیگیں پکتی ہیں۔ بات کو سمجھو، عاشورہ کے دن حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ہر فیملی ممبر جو بڑا ہے، ہسبینڈ ہے، باپ ہے، وہ اپنے گھر میں عاشورہ کے دن کچھ اچھا سا کھانا کر لے وے، کھانا اچھا بنا لے وے۔ یہی تو ہے۔ تو یہ تو گھر کے ممبر کو، جو بڑا ممبر ہے اس کو حکم ہے، مگر یہاں کیا چل رہا ہے؟ ایسا تو نہیں فرمایا نا اللہ کے حبیب نے کہ بھائی محلے والے سب چندہ کرے اور کھچڑے کی دیگاں کے دیگاں بناوے، بھائی ایسا تو نہیں کہا نے۔
اور یہ جو حکم ہے وہ بھی سنت کے درجے میں ہے، فرض و واجب کے درجے میں نہیں ہے کہ آپ ہر سال عاشورہ میں یہ اہتمام کریں، یہ بدعت ہو جائے۔ تو ایک مستحب عمل ہے لیکن وہ کیا ہو رہا ہے؟ ہاں، گناہ کا سبب بن رہا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، یہ گناہ کا سبب بن رہا ہے۔ تو دوستو، میں وہی کہہ رہا تھا کہ مستحب کی بھی دو قسمیں، ایک مستحب تو وہ ہے جو مفضی الی الثواب ہے، الی رضا اللہ، اللہ کی رضا کا سبب ہے۔ ایک مستحب وہ ہے جو اللہ کی رضا کا سبب نہیں ہے، وہ اللہ کی نافرمانی کا سبب ہو رہا ہے، وہ بھی جانے انجانے میں نے اس کی وضاحت کی۔ آپ کہو کہ آپ کا اس مستدل کیا ہے، آپ نے یہ کہاں سے لیا؟ قرآن میں بھی آیات ہے، حدیث بھی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اے لوگو، تم، اے مسلمانوں، تم مورتیوں کو برا بھلا مت کہو۔ کفار جن مورتیوں کو پوجتے ہیں ان کو برا بھلا مت کہو، تو ہوگا کیا کہ تم ان کو برا بھلا کہو گے، فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تو وہ اس کے ریئیکشن میں، نادانی میں اللہ کو برا بھلا کہیں گے۔ بات سمجھے؟ تو ان کو برا بھلا کہنے میں تو کیا ہے؟ ثواب ہے۔ جو غلط چیز ہے اس کو تو برا کہنا چاہیے نا، تو ثواب ہے، مورتی کو برا بھلا کہنا ثواب ہے، مگر یہ ثواب گناہ کا سبب بن رہا ہے نا، کہ وہ ہمارے اللہ کو اس کی وجہ سے گالی پڑ رہی ہے۔ یہ دیکھو قرآن سے ثابت ہے۔ حدیث میں دیکھو اللہ کے حبیب نے فرمایا اے لوگو اپنے ماں باپ کو گالیاں مت دو۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ اب تو یہ چیز کامن ہو گئی ہے، اس لیے اس کی اچھی فیلنگ نہیں آئے گی ہمارے، سب کر رہے ہیں ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی۔ اس زمانے کی بات، تو کسی صحابی رسول نے اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ، بھلا ماں باپ کو بھی کوئی برا بھلا کہتا ہے؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ میں یوں کہہ رہا ہوں کہ تم کسی کے ماں باپ کو برا بھلا مت کہو کہ جس کے نتیجے میں وہ تمہارے ماں باپ کو برا بھلا کہے۔ آپ نے دیکھ لیا ہے نا۔ اب کوئی شخص یہ سوال کر سکتا ہے کہ حضرت آپ نے آپ کا یہ جو مستدل ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ وہ چیز مستحب ہونی چاہیے ہے، وہ سبب مستحب ہونا چاہیے جو مفضی الی المعصیہ ہو۔ یہاں تو سبب ہی مستحب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ کو گالی دینا تو منائی ہی، برائی ہے، گناہ ہے، اسی سے آپ استدلال کر رہے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہو؟ تو میرا جواب اس میں یہ ہے کہ میں تو ایک قاعدہ بیان کر رہا ہوں ہے نا، اور میں سبب کو من حیث السبب بیان کر رہا ہوں کہ اس حدیث سے ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، وہ ایک چیز الگ ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ تو دوستو، شریعت کے اندر جو ہے اللہ نے بہت وسعت رکھی ہے، بہت وسعت رکھی ہے۔ تو ہر وہ چیز، ہاں دیکھو سبب میں بھی پھر تین صورتیں ہیں۔ ایک سبب قریب ہے، جیسے یہ سارے اسباب جو میں نے بیان کیے، یہ جو گناہ تک پہنچانے کے یہ قریبی سبب ہیں۔ بعض سبب بعید ہوتے ہیں ہے نا، وہ مفضی الی المعصیت نہیں ہے۔ مثلا یہ ہمارے سامنے آدمی بیٹھے، انہوں نے نکاح کیا، نکاح کے بعد ان کو ایک بیٹا پیدا ہوا، اور وہ بیٹا بڑا ہو کر کافر و مرتد ہو گیا، تو اس کا کافر اور مرتد ہونے کا سبب ان کا نکاح نہیں ہو سکتا، حالانکہ نکاح ہے، سبب ہے، لیکن یہ سبب بعید ہے، یہ دور کا سبب ہے۔ قریبی سبب ہونا چاہیے۔ دور کا سبب یہ ہے کہ بھائی انہوں نے تو نکاح کیا ہے، پھر اس کے بعد یہ بڑا ہوا اور اس کی صحبتیں غلط ہوئی، اس کی تعلیم تربیت ایتھسٹ کے اندر ہوئی، تو وہ ایتھسٹ اس کا سبب قریب ہے نا، وہ تعلیم اس کا سبب قریب ہے، وہ نکاح نہیں ہے۔ اور تیسری چیز جو بیان کر رہا ہوں میں، وہ یہ ہے کہ ایک سبب ہے لیکن وہ بلا واسطہ، ایسا سبب ہے جو بلا واسطہ ہے، تو وہ تو ظاہر سی بات ہے معصیت ہی معصیت ہے۔ جیسے شراب ہے نا، وہ شراب تک پہنچنے کے لیے کوئی واسطہ نہیں، ڈائریکٹ آپ نے شراب پی لی، یہ بلا واسطہ ہے، تو یہ معصیت ہی ہے۔ خیر دوستو، شریعت میں بہت وسعت ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم صالحین، صحیح معنی میں ہم صالحین بنیں، جیسا اللہ چاہتے ہیں، اور جو شریعت اللہ نے ہم پر نازل کی ہے وہ جس انداز سے ہمیں نیک دیکھنا چاہتی ہے، دیندار دیکھنا چاہتی ہے، اس انداز سے ہم جو ہے نیک بنیں۔
ہاں تو پھر ہمارا راستہ جو ہے صراط مستقیم کا راستہ ہوگا، ورنہ کوئی بھی ہم کو دیکھ کر ہمارے حساب سے چلے گا تو وہ کہاں پہنچے گا؟ جنت کی جگہ بجائے وہاں پہنچ جائے گا۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہ تراویح کے بعد فضائل اعمال کی تعلیم 2-3 منٹ، یہ میں دیکھ رہا ہوں کئی سالوں سے کہ یہ اس کو ایسا لازم پکڑ لیا ہے کہ حالانکہ یہ تعلیم کا جو وقت ہے یہ مستحب چیز ہے، مگر ایسا اس کو لازم پکڑ لیا ہے کہ اس کو تراویح کے بعد ہی، وتر کے بعد ہی ہونا ہے، اس کے علاوہ کوئی کسی وقت میں نہیں ہونا ہے، اس کو لازم بنا لیا ہے۔ یہ مفضی الی المعصیت ہے، اس میں حالانکہ اس میں ہدایت کی باتیں ہو رہی ہے، مگر لازم بنا لیا ہے کہ اس کے بغیر کیا ہوگا؟ یہ ببال ہو جائے گا، برا لگے گا دل میں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ کہو کہ آپ کی تفسیر کا بھی تو یہی وقت مقرر کیا، تو میں کہاں کہہ رہا ہوں کہ یہ وقت رکھو، میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ جس وقت بلائیں گے اس وقت تفسیر کر لیں گے، دوپہر میں کر لیں گے، صبح میں کر لیں گے، مگر یہ وقت آپ نے ہی رات کا مقرر کر دیا۔ ہمیں اس پر کوئی جمود نہیں ہے کہ پکڑ کے بیٹھ گئے بس رات کا وقت، مگر تعلیم کا میں دیکھ رہا ہوں کہ یہی وقت پکڑ کے ہم بیٹھیں گے، تو یہ مفضی الی المعصیت ہے کہ آپ جو لازم نہیں اس کو لازم سمجھ رہے ہیں، یہ گناہ ہے۔ خیر، اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی میں صالحین میں ہماری شمولیت فرمائے اور نسبت صالحین ہم کو عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد